کہ غلطی کی معافی ہم دے سکتے ہیں، لیکن فراڈ کی یا کسی قسم کی جو ہے وہ اپنا مس لیڈ کرنے کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی کوالٹی کو کمپرومائز کرے گا، تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جس بچے کو حق ملنا تھا اس کو حق نہیں ملے گا، اور جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو مل جائے گا، اور وہ پھر اس کو ہیبٹ بنا لے گا، اور بغیر اسکول گئے ہوئے جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ اچیو کر لے گا، اور آپ کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے اس کو پیسے ملتے رہیں گے، جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ تو شاید ان کو یہ باتیں نہیں پتہ، تو یہ میسج ان کے لیے بھی ہے، خصوصی طور پہ ان کے لیے ہے کہ شارٹ کٹس مت ڈھونڈیے گا، فراڈ کرنے کی مس لیڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کی سزا نہ صرف اس نوکری سے نکالا جانا ہے، بلکہ فیوچر میں آپ کے پورا کیریئر، جب آپ کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا، جب آپ کا فائل میں ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، کس ریزن کی وجہ سے ہوئے، تو آپ ینگ لوگ ہیں، آپ کے کیریئر کو متاثر کرے گا۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا آج کا جو میسج ہے وہ کمپلائنس مانیٹرز کے لیے، کمپلائنس فیسیلیٹیٹر جو ہمارے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی جو کنٹریبیوشن تھی ڈائنامک رجسٹری میں، جو چھٹیوں کے دوران آپ نے 3 مہینے محنت کی، کام کیا، اس پہ آپ سب کو اپریسیشن دینا چاہتا ہوں کہ اور آپ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، جو کہ پر ڈے نمبر آف فارمز فل کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ نے سیٹ کیا۔ آپ کی وجہ سے جو نادرا کے ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا کام میں تیزی کی، اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا، اور آپ کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایفرٹس کا، ہمیشہ کی طرح۔ باقی جو کام جو بھی آپ کو کام دیا گیا اس پہ آپ نے ایفیشینٹ طریقے سے کام کیا، اور اس دفعہ بھی جو ہے وہ آپ نے ڈائنامک رجسٹری جو ایک نیا ٹاسک تھا اس میں بھی آپ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ آپ ٹریننگز بھی کر رہے ہیں NCHD کے لوگوں کی، ان کی بھی جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جو کمپریہنشن ہے یا جو آپ کی گرپ ہے چیزوں کے اوپر وہ کافی اچھی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ اپنے جو روٹین کے کام ہیں، جو اٹینڈنس کلیکشن کا کام ہے، اس کے اوپر آپ دوبارہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ سو آپ کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے۔ میرا صرف تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ میں یکم سے پہلے آپ کو یہ پیغام دوں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر پایا، تو میں آج آپ سے اس کمپلائنس جو ہماری اس وقت چل رہی ہے پچھلے 2 کوارٹرز کی، اس سے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹاسک بڑھتا جا رہا ہے، نمبر آف سکولز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو بچوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس حساب سے آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا جو ٹائم ہے، آپ کے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ سو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسی محنت، اسی تندئی سے جس طریقے سے آپ نے پہلے کوارٹرز میں کام کیا، اس کوارٹر میں بھی آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، جو ہماری اٹینڈنس ہے، وہ اس کوارٹر کے اندر کمپلیٹ ہو، اور کوالٹی کے ساتھ کمپلیٹ ہو۔ کچھ جگہوں پہ ہمیں شکایات آئیں کہ لوگ جو ہے وہ پراپرلی SOPs کے ساتھ کام نہیں کر رہے، اس کو اس حساب سے ہم نے ڈیل بھی کیا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے نوکری سے فارغ بھی کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب ہم نے ٹریننگ بھی آپ کی تھی کہ غلطی کی معافی ہم دے سکتے ہیں، لیکن فراڈ کی یا کسی قسم کی جو ہے وہ اپنا مس لیڈ کرنے کی معافی نہیں ہے۔ اس کی اسٹیٹ اوے جو سزا ہے وہ نوکری سے برخاست کرنا ہے، تو اس پہ ہم نے کیا بھی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنا بھی کام کریں کوالٹی کے ساتھ کریں، کوالٹی کو کمپرومائز مت کریں۔ اگر کوئی کوالٹی کو کمپرومائز کرے گا، تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جس بچے کو حق ملنا تھا اس کو حق نہیں ملے گا، اور جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کو مل جائے گا، اور وہ پھر اس کو ہیبٹ بنا لے گا، اور بغیر اسکول گئے ہوئے جو ہے وہ حاضری جو ہے وہ اچیو کر لے گا، اور آپ کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے اس کو پیسے ملتے رہیں گے، جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ تو آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے اس چیز کا احساس کرنا کہ کسی کو غلط پیسے نہ جائیں اور سب کو صحیح پیسے جائیں، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو آپ ٹائم دیں، شارٹ کٹس بات ڈھونڈیں۔ شارٹ کٹس جو ہیں وہ 10 یا 15 دن کے لیے آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں، اور آپ کا پورا کیریئر داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے
میری کیونکہ بہت سارے لوگ نئے جوائن کر رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے ان کا ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ کیا، بہت سارے کمپلائنس فیسیلیٹیٹر ہیں جو نئے ہیں، تو شاید ان کو یہ باتیں نہیں پتہ، تو یہ میسج ان کے لیے بھی ہے، خصوصی طور پہ ان کے لیے ہے کہ شارٹ کٹس مت ڈھونڈیے گا، فراڈ کرنے کی، مس لیڈ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اس کی سزا نہ صرف اس نوکری سے نکالا جانا ہے بلکہ فیوچر میں آپ کے پورا کیریئر، جب آپ کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا، جب آپ کا فائل میں ریکارڈ میں یہ لکھا جائے گا کہ آپ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، کس ریزن کی وجہ سے ہوئے، تو آپ ینگ لوگ ہیں، آپ کے کیریئر کو متاثر کرے گا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں، میں تیسری دفعہ اس میسج میں ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ کسی قسم کے شارٹ کٹ پہ مت جائیے گا. جو ایس او پیز آپ کو بتائے گئے ہیں ٹریننگ میں یا ادروائز، ان کو فالو کیجیے گا اور پراپرلی ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے آپ نے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوارٹر اس لیے بھی اہم ہے، اور اس میں 2-3 آپ کو انڈیکیٹر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں گریجویشن کی تعداد بہت زیادہ آئے گی، بیکاز یوزلی مارچ میں یا اپریل میں یا چھٹیوں کے بعد لوگوں کی کلاسز چینج ہوتی ہیں، تو آپ نے بڑا کیئرفلی گریجویشن کو مارک کرنا ہے. اور اس وجہ سے بھی کیئرفلی کرنا ہے کہ جب بچے ٹرانزٹ ہو ایک جماعت سے دوسری جماعت، یا 5ویں سے 6ٹھی میں جاتے ہیں یا 10ویں سے 11ویں میں جاتے ہیں، تو ان کا اسکول بھی چینج ہوتا ہے، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پراپرلی یہ کریڈینشلز ریکارڈ ہوں. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کوارٹر میں گریجویشن بہت زیادہ مارک ہوگی، تو آپ نے جب مارک کرنی ہے تو بڑا کیئرفلی مارک کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کا اسکول چینج بھی میں انیشلی دیکھ رہا ہوں یہ آ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پراپرلی جو ہے وہ اسکول چینج مارک کیا ہوگا اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی ہوگی. تو ٹارگٹس کو اچیو کریں ٹائملی، اور جو بھی اپنا آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کریں، اور جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسکول کی اٹینڈنس کے بعد ڈائنامک رجسٹری کا سینٹر وزٹ کر کے وہاں پہ کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ٹیبلٹ اگر نہیں ہے تو ہم ٹیبلٹ دوبارہ آپ کو دے دیں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈائنامک رجسٹری کا ایز اے والنٹیئر آفٹر یور اٹینڈنس کلیکشن، تو آپ ضرور ہمارے آفسز میں جائیں، جو بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے اسپینڈ کرنے آپ وہاں پہ اسپینڈ کریں، اور یہ مزید ریکارڈ بھی جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں رجسٹرڈ لوگوں کو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.